تنگ کیا، پھر کپاس میں تنگ کیا، اور اب آپ گنے میں تنگ کر رہے ہیں. اور پھر مافیاز آئیں گے اور پھر وہ اونے پونے ان چھوٹے کاشتکاروں کا استحصال کریں گے. چند لوگ طاقتور بنیں گے اور جو ہماری بیک بون ہے اس پوری معیشت کی اور زراعت کی، جو ہمارا کسان ہے، وہ برباد ہوگا. ہم ظاہر یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے. مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں کسانوں کا مسئلہ پاکستان میں لگتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. مزدوروں کا مسئلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. عام آدمی کی یوٹیلیٹیز کا مسئلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لگتا ہے مسئلہ نہیں ہے. تو پھر ان کے کیا مسائل ہیں؟ چلیں، نہ یہ لوکل مسئلے ان کے مسئلے ہیں، نہ فلسطین اور کشمیر کسی کا مسئلہ ہے. تو پھر ان کے پرابلمز کیا ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کی؟ تو یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال جماعت اسلامی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم نے آج اپنے پنجاب کے اس اجلاس میں یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بڑے پیمانے پر کسان مارچ کریں گے، کسانوں کو ریپریزنٹ کریں گے، ان کا حق دلوانے کی اس تحریک میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی سب کی ترجمانی کرے گی. اور حکومت سے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ایشوز یہ پاکستان کے ایشو ہیں، پاکستانی قوم کے ایشوز ہیں. ان ایشوز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان حوالوں سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ پارٹیوں میں اپوزیشن ہو یا حکومت، بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی ہے کہ عام کسان، عام مزدور، عام طالب علم وہ کتنا سفر کر رہا ہے، عام آدمی کتنا سفر کر رہا ہے. لیکن جماعت اسلامی عام لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں ہماری پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے 70-80% کم از کم ایسا ہوتا ہے جو بلینئرز ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ارب پتی لوگ کبھی بھی عام کسان کی بات نہیں سوچ سکتے. یہ ارب پتی لوگ کبھی بھی مزدور کے متعلق نہیں سمجھ سکتے مسئلے کو. وہ مزدور کو صرف دبا سکتے ہیں، وہ کسان کو صرف اس کا استحصال کر سکتے ہیں. ان کی پوری تربیت اس پر ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایک پورا مافیا ہے جو کہ ایک کلسٹر ہے جو بن جاتا ہے. سب ایک بیوروکریٹ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، فوج کے جرنیل بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ پورے جاگیردار وڈیرے بھی شامل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ سب مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں اور یہ کسانوں اور مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، مڈل کلاس تنخواہ دار لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. ان کے مفادات عام آدمی کے مفادات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. اس لیے جو طاقت پہ اور دولت پہ اور دھن پہ منتخب ہوتے ہیں یا فارم 47 کی بنیاد پر آتے ہیں، جو الیکٹیبل اتنے طاقتور ہوتے ہیں، جو اس بنیاد پر پوری جمہوریت کو رقمات بناتے ہیں، یہ عام آدمی کی ترجمانی نہیں کرتے. ہماری یہ پارلیمنٹ ریپرزنٹیٹو نہیں ہے پاکستان کے مڈل کلاس کی اور غریب آبادی کی. 40% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہاں. یہ کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی. 10 کروڑ انسان بنتے ہیں یہ 25 میں سے، اور پھر سے ان کا وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنی. چند لوگ ہیں بس طاقتور، وہی فیصلے کرتے ہیں ہمارے. لہٰذا ہم ان کی ترجمانی کریں گے. یہ کسان مارچ ہمارے ہوں گے انشاءاللہ. پہلے ہم جو بہت بڑے بڑے ہب ہیں زراعت کے، منڈی بہاؤدین ہے، ادھر ہم جنوبی پنجاب کی طرف یہ پورا جو وہاڑی میں ہم کریں گے، چاروں طرف سے انشاءاللہ کسان آئیں گے، اور جنگ میں ہم کریں گے. اس کے چاروں طرف کا جتنا جو ہمارا زرعی ایریا ہے ان کے لوگ آئیں گے، اور پھر بالآخر اپنا لاہور میں ہم ایک بہت بڑا کسانوں کا جو ہے وہ احتجاج کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس طرح سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. پتہ نہیں ہے ابھی تو میرا خیال ہے ان کا خود بھی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ وہ میں نے سنا یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے. ظاہر گنڈاپور صاحب ہی فرماتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ابھی ذرا وہ پوری طرح فرما لیں پھر ہم دیکھیں گے. جی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں اہم بات ہے ایک، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ مولانا کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے.
مولانا؟ یہ 5 بورڈز ہیں، ان کے دستخطوں سے حکومت اور ان کے درمیان ایک چیز طے پائی تھی کہ جو رجسٹریشن کی جائے گی وہ رجسٹریشن کی جائے گی جناب ریلیجیس ایجوکیشن اتھارٹی کے تحت، ٹھیک ہے؟ اب ریلیجیس ایجوکیشن اتھارٹی کے تحت ظاہر اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ اہل تشیع حضرات سب موجود تھے، سب نے متفقہ طور پہ سائن کیے تھے. تو اس کے اوپر اب یہ موقف مولانا کا کیوں ہے کہ اس پر رجسٹریشن نہ ہو اور 1860 کا جو سوسائٹیز ایکٹ ہے اس پر ہو؟ تو یہ تو مولانا ہی بتائیں گے، لیکن جہاں تک اصولی بات ہے رجسٹریشن ہونی چاہیے اور طریقے سے ہونی چاہیے، اور مدارس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ ان کو رجسٹر بھی کیا جائے، اور حکومت کو تو فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے. اتنا بڑا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ صرف خواندگی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے نا، صرف خواندگی، لٹریسی، تو لٹریسی میں ان مدارس کا کنٹریبیوشن پاکستان کے اسکولوں سے کم نہیں ہے. بہت بڑے پیمانے پر یہ لوگوں کو پڑھانے کا کام یہ مدارس انجام دے رہے ہیں، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں، اور اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی پیسہ نہیں ہوتا، لوگوں کے چندوں سے چلنے والے یہ ادارے ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر گفتگو تو دیکھیں علماء کے درمیان بھی موجود ہے کہ درس نظامی کے اس میں کیا چیزیں مزید بہتر کی جا سکتی ہیں، اس کو کیسے مزید اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں کیسے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، یہ تو علماء کرام ہی طے کریں گے. لیکن یہ مطالبہ صحیح ہے کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی اتفاق 2019 میں پیدا ہو گیا تھا تو اس اتفاق رائے کو بھی تمام بورڈز کو اس پر بات کرنی چاہیے. اور اگر اس اتفاق کے الرغم کوئی رائے کسی کی موجود ہے تو وہ ان تمام بورڈوں کا اجلاس بلائے اور اس میں پھر دوبارہ سے طے کر لے کہ ٹھیک ہے اب 2019 کے تحت نہیں کسی اور کے تحت ہونا چاہیے. البتہ 26ویں آئینی ترمیم تو ہم اور اس پورے عرصے میں جو کچھ بھی ہوا ہے، ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کا ہی یہ کارنامہ تھا، اور پی ڈی ایم کا حصہ مولانا نہ صرف تھے بلکہ 26ویں ترمیم میں نظر آیا کہ بڑا ایکٹیو پارٹ تھے، اور پی ڈی ایم نے ہی 26ویں ترمیم منظور کروائی تھی. تو ان تجربوں سے اب سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ حکومتیں کس طرح سے چیزوں کو کرتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں. اس میں سب کے لیے بڑی لرننگ ہے، سیکھنے کا موقع ہے، اور جس کو جتنا اچھا سیکھنا آتا ہے اس کو سیکھنا چاہیے. جی اب اس طرح کی باتوں پہ بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. گورنمنٹ جو ہے وہ جب یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی بھی اس میں ہلاک نہیں ہوا، جہاں باق نہیں ہوا، تو گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، فراڈ کرتی ہے، غلط بیانی کرتی ہے. کوئی اور لفظ بھی ہوتا ہے جھوٹ کے لیے، دروغ گوئی کرتی ہے، شہادت زور کہتے ہیں اس کو، یہ کرتی ہے. تو غلط بات ہے نا، جھوٹ بول رہے ہیں نا، جس کے نتیجے میں نے تو آپ سے اپنی گفتگو میں کہا نا کہ جب گورنمنٹ جب جھوٹ بولتی ہے تو پھر اگر دوسرا کہے تو فیک نیوز ہے، اور جو خود کہیں تو وہ سچ ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ تو 6-7 لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں، اتنا بڑا جنازہ ہوا، ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھیوں نے باڈیز ان کی ریکور کروائیں. میں نے بتایا نا کہ اس وقت بھی اسلام آباد میں جماعت اسلامی جو زور زبردستی سے غریب لوگوں کو بیچاروں کو پکڑ رہے ہیں، ان کو چھڑوانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، قانونی مدد فراہم کر رہی ہے ان کی. یہ تو ہم جانتے ہیں، باقی تو آپ چھوڑ دیجئے. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، نہیں بولنا چاہیے حکومت کو جھوٹ. جی میں گورنر سنگھ صاحب سے جو ہے نا میں اس طرح لڑائی نہیں کرنا چاہتا. جی نہیں، ہم نے اسکپ کیا ہے اس کو، اور یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم ضمنی انتخابوں کو بہت زیادہ وہ نہیں کرتے، اور ہمارا پورا فوکس 2 فوکس ہیں اس وقت. اور اچھا ہوا آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے نکلی ہے، کیونکہ مجھے اس پر علیحدہ سے ایک پوری پریس کانفرنس کرنی ہے، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹس، بلدیاتی انتخابات. 2015 سے پنجاب میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہو رہا. اسلام آباد میں 4 مرتبہ طے ہو کر انہوں نے اس کو ڈیلے کر دیا ہے. جب بھی بلدیاتی انتخاب کی بات چلتی ہے یہ ایکٹ میں تبدیلی کر دیتے ہیں. تو اس پر تو پوری ایک کیمپین ہے جو بننی ہے. ہمارا فوکس اس وقت یہ ہے کہ بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، اور دوسرا فوکس اس وقت ہم قومی انتخاب کے حوالے سے تیاری کریں گے. اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے پبلک میں رہیں موجود،
حق دو عوام کو تحریک چلائیں. ابھی ہم نے بہت بڑے پیمانے پر ملینز میں اپنی ممبرشپ کی ہے. اب ہم عوامی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر گاؤں، یعنی جو دیہاتی علاقوں میں ہر گاؤں میں اور شہری علاقوں میں ہر محلے میں ہم عوامی کمیٹیاں بنائیں گے. ہم گراس روٹ لیول پر اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پورا کام ہے کرنے کا، ہماری پوری تنظیم اس پر ایفرٹ کر رہی ہے. لہٰذا کسی ضمنی انتخاب جو کہ ایک آئسولیشن میں ہوتا ہے تو اس میں جانے سے کے نتیجے میں بعض اوقات فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اسکپ کیا ہے. جی نہیں، فوکس نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے جو حق ہیں نا، ان کو جو ہے وہ جمہوریت کا حق ہے، آئین کا حق ہے، قانون کا حق ہے، وہ ملنا چاہیے. پاکستان کے عوام کو سہولت ملنی چاہیے. ان کے اوپر یہ جو پورا استحصالی ٹولہ مسلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو پورا ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا ہے. اس پورے قومی ایجنڈے کے مطابق ہماری تحریک چل رہی ہے. اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی ایک موقع پر ایک مسئلہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. مثلاً جب گرمیاں بڑی تھیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت بجلی کا ایشو ظاہر ہے، لوڈ شیڈنگ بھی تھی، بل بھی بہت زیادہ آ رہے تھے. تو اس وقت کوئی ترجمانی نہیں کر رہا تھا. الحمدللہ ہم نے بھرپور طریقے سے یہ مقدمہ لڑا ہے اور ہم نے اس سے ایک دن کے لیے بھی وڈرا نہیں کیا. ہم تو عدالت میں بھی جا رہے ہیں اس پہ. ہم نے ورکنگ اپنی مکمل کی ہوئی ہے آئی پی پیز والے معاملے پہ. لیکن اس وقت گیس کا مسئلہ زیادہ آ گیا، کسانوں کا مسئلہ آ گیا. اب آپ یہ بتائیں نا، یقین کریں بعض اوقات تو خود ہم یہ سب سوچتے ہیں کہ کون سا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ سارے مسئلے ہی بڑے مسئلے نظر آتے ہیں. اصل تو مسئلہ یہ کہ عوام کو حق نہیں مل رہا، وہ حق اس کو ملنا چاہیے. سر جب بھی یہ انتظامیہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتی ہے نا تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے سلجھے ہوئے ہیں لیکن یہ بڑے الجھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں میرے خیال پہلے بھی بہت ہوتی رہی ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ نے پروٹیسٹ اس لیے کیا کہ اگر یونیورسٹی کی پریمیسز میں کسی نوجوان کو شہید کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں اس کو خاموشی سے قبول کر لینا چاہیے. اور یہ واقعات پے در پہ اگر ہو رہے ہوں تو کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں. ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ کسی بھی وجہ سے اس کو کسی نے قتل کر دیا تو ہم اس لیے چھوڑ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا؟ یہ تو نہیں کیا جائے گا نا. اس پر بات تو ہوگی، احتجاج بھی ہوگا، یہ حق ہے. تو پھر بھی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو اوور آل ریزالو کرے. اور اسلامی جمعیت طلبہ بھی ذمہ دار ایک جمعیت ہے، 77 سال سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ بیٹھ کر اس پر بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی واقعہ ہو جائے اور ہم اس کو بالکل اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں. اپنا حق کے لیے بات تو کریں گے نا نوجوانوں کے لیے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جماعت اسلامی ایک ذمہ دار جماعت ہے. ہمیں صرف سیاست برائے سیاست نہیں کرنی ہوتی، احتجاج برائے احتجاج نہیں کرنا ہوتا. جب ہم نے دیکھا کہ 5 آئی بی پیز بند ہو گئیں، جب ہم نے دیکھا کہ اس کا کچھ نہ کچھ ریفلیکشن، چاہے انہوں نے محدود طریقے سے کیا لیکن کیا، جب ہم نے دیکھا کہ مزید 18 سے بات چل رہی ہے، پھر 8 سے چل رہی ہے، تو ہم تو اس وقت ہوتے ہیں نا جب ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے. پاکستان میں کس میں اتنی ہمت ہے جو یہ بات کرے؟ میں نے یہ کہا کہ فوجی فاؤنڈیشن کے تحت جو 5 آئی پی پیز ہیں ان سے بھی ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے. آج بھی کہہ رہا ہوں. اور اس کا اثر پھر پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے. تو ہم مسلسل اس کا فالو اپ کر رہے ہیں. البتہ جو احتجاج کا موڈ ہے اس پر ہم نے اس لیے کیا تھا کہ حکومت ہم سے کہا کہ ہم صحیح ٹریک پر آ گئے ہیں، ہم نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ شروع کر دیا ہے، تو ابھی ہم جو ہیں وہ آپ کو رزلٹ دیں گے. یہ رزلٹ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کتنی دیر کی بات ہے احتجاج کرنا. اور جماعت اسلامی تو اس طرح کی پارٹی بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہے کہ جب ہم کال دیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر تو ان کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس کی پوری تیاری ہماری ہے، لیکن اس دوران بھی ہم بیٹھے نہیں ہیں. ہم نے اپنے اس پورے ایجنڈے کے مطابق اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کیا ہے، ری آرگنائز کیا ہے، ممبرشپ کی ہے. اب عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں. تو ایسے تھوڑی بنا رہے ہیں، یہ گھر میں رہنے کے لیے تو نہیں بنا رہے نا، یہ تو کچھ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو جماعت اسلامی
اس سے زیادہ قوت سے نظر آئے گی اللہ نے چاہا کہ جو آپ نے پہلے دیکھا تھا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو. بس ہو گیا, اگلی دفعہ کر رہے ہیں.